الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.15 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 15 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ واللاتی روٹ ورڈ ہے الف لام لام سے، معنی اور جو عورتیں، اینڈ دوز ویمن ہو، یاتینا الف تایا سے ہے، مرتکب ہوں، کمٹ اور گلٹی آف۔ الفاحشہ فاحاشین سے ہے، معنی بدکاری، گلویڈنس۔ من میم نون سے ہے، معنی سے۔ فرام نسائکم نون سین واو سے ہے، معنی تمہاری عورتیں، یور ویمن۔ فاستشہدوا شین ہا دال سے ہے، معنی تو گواہ لاؤ، دین کال ٹو وٹنس۔ علیہن عین لام یا سے ہے، معنی ان پر، اگینسٹ دیم۔ اربعتن وابعین سے ہے، معنی چار، فور۔ منکم میم نون سے ہے، معنی تم میں سے، among you۔ فَإِن الف نون سے ہے، معنی پھر اگر، اینڈ اف۔ شہیدو شین ہا دال سے ہے، معنی وہ گواہی دیں، they testify۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ میم سین کاف سے ہے، معنی تو انہیں بند رکھو، then confine them۔ فی فایا سے ہے، معنی میں، ان۔ البیوتی با یا تا سے ہے، معنی گھر، جمع ہے یہ، یعنی بیت کی جمع بیوت ہے، دی ہاؤسز۔ حتی ہا تا تا یا سے ہے، معنی یہاں تک کہ، انٹل۔ یتوفاہن واو فا یا سے ہے، معنی انہیں آ جائے، comes to them۔ الموت میم واو تا سے ہے، معنی موت، the death۔ او الف واو سے ہے، معنی یا اور۔ یجعل جیم عین لام سے ہے، معنی کر دے، میکس۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ لہن لام سے ہے، معنی ان کے لیے، فور دیم۔ سبیلا سین با لام سے ہے، معنی کوئی راستہ، اوے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، اور جو عورتیں مرتکب ہوں بدکاری کی، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن تو گواہ لاؤ ان پر، اربعۃ منکم چار اپنوں میں سے، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو انہیں بند رکھو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ موت آ جائے، او یجعل اللہ یا اللہ پیدا کر دے، لہن سبیلا ان کے لیے کوئی راستہ۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جو عورتیں مرتکب ہوں بدکاری کی تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ لاؤ ان پر چار اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں رکھو گھروں میں یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی راستہ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، and those women who are guilty of lewdness من نسائکم from your women، فاستشہدوا علیہن then call to witness against them، اربعۃ منکم four among you، فإن شہدوا and if they testify، فأمسکوہن then confine them، فی البیوت in the houses، حتی یتوفاہن الموت until death takes them، او یجعل اللہ اور اللہ makes لہن سبیلا a way for them۔ Complete translation دیکھیں۔ And those women who are guilty of lewdness from your women, then call to witness against them, four among you, and if they testify, then confine them in the houses until death takes them, or Allah makes a way for them۔ سورہ نساء آیت نمبر 16 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ واللذانی روٹ ورڈ ہے الف لام لام سے، معنی اور جو، مرد و عورت، اینڈ the man and women who، یاتیانہا الف تایا سے ہے، معنی مرتکب ہوں، کمٹ اور گلٹی آف۔ منکم میم نون سے ہے، معنی تم میں سے، among you۔ فآذوہما الف زالیا سے ہے، معنی تم نے ایذا دو، then punish both of them۔ فإن
अलीफ नून से है माने फिर अगर वो, बट इफ ताबा ता वाव बा से है माने तौबा करें, दे रिपेंट, व असलहा स्वाद लाम हा से है माने और इस्लाह कर लें, एंड करेक्ट देमसेल्व्स, फआरिजू आइन रॉज से है माने तो पीछा छोड़ दो, देन टर्न अवे, आनहुमा आइन नून से है माने उनका, फ्रॉम बोथ ऑफ देम, इन्ना अलीफ नून से माने बेशक, इंडीड, अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, काना काफ वाव नून से माने है, इस तवाबा ता वाव बा से है माने तौबा कबूल करने वाला, ऑफ फॉरगिविंग, वहीमा वाहा मीम से माने निहायत मेहरबान, मोस्ट मर्सीफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वल्लज़ानियाति यानिहा, और जो मर्द औरत मुर्तकिब हों, मिनकुम फ़आज़ुहुमा, तुम में से तो उन्हें ईज़ा दो, फ़इन ताबा व असलहा, और अगर वो तौबा करें और इस्लाह कर लें, फ़अरिज़ु अन्हुमा, तो उनका पीछा छोड़ दो, इन्नल्लाह काना, बेशक अल्लाह है, तवाब रहीमा, तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जो मर्द और औरत मुर्तकिब हों तुम में से तो उन्हें ईज़ा दो, और अगर वो तौबा करें और इस्लाह कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह है तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वल्लज़ानियाति यानिहा, एंड द मैन एंड वुमन who are guilty thereof, minkum fa'azuhuma, among you, then punish both of them, fa'in taba wa aslaha, but if they repent and correct themselves, fa'arizu anhuma, then turn away from them, inna allaha kana, indeed Allah is, tawwab rahima, of forgiving and most merciful. Complete translation देखें। And the man and women who are guilty thereof among you, then punish both of them, but if they repent and correct themselves, then turn away from them, indeed Allah is of forgiving, most merciful. इन दो आयतों को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनके बीच कनेक्टिविटी को समझ पाएं। और जो औरतें मुर्तकिब हों बदकारी की तुम्हारी औरतों में से, तो गवाह लाओ उन पर 4 अपनों में से, फिर अगर वो गवाही दें तो उन्हें बंद रखो घरों में, यहाँ तक कि मौत आ जाए या अल्लाह पैदा कर दे उनके लिए कोई रास्ता। और जो मर्द व औरत मुर्तकिब हों तुम में से तो उन्हें ईज़ा दो, और अगर वो तौबा करें और इस्लाह कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह है तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान। तफसीर आयत देखें। शराब और कत्ल व गारत गिरी के अलावा जिना भी जाहिलियत के दौर में बहुत आम था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले जिहालत के दौर पे हर गुनाह उरूज पे था, सारा समाज गुनाहों में अटा हुआ था। उन गुनाहों में एक गुनाह जिना भी था, यहाँ तक कि जिस्म फरोश औरतें अपने मकानों पर मखसूस परचम लहराया करती, यानी अपने जिस्म फरोशी के कारोबार की इत्तला देने जिस्म फरोश औरतें अपने मकान पर एक खास परचम लहराया करती थी। इस नापाक फेल के इर्तिकाब को चंद शरीफ खानदान की औरतों के अलावा कोई और बिल्कुल भी मायूब नहीं समझता था, यानी जिना को खुले आम किया जाता था और उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता था, सिवाय चंद शरीफ खानदान की औरतों के और मर्दों के। इस्लाम ने इस फेल बद की रोकथाम के लिए सिर्फ वाज व नसीहत पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इस इर्तिकाब करने वाले के लिए संगीन सजा मुकर्रर की। लेकिन इब्तिदाई में सख्त सजा का निफाज नहीं हुआ, बल्कि तदरीजन सजा मुकर्रर की गई। इन दो आयतों में इब्तिदाई दौर में जो सजा मुकर्रर हुई थी उसका जिक्र है, यानी अल्लाह ताला ने जो क़वानीन नाजिल किए हैं वो तदरीजन हैं, ग्रेजुअल हैं। इसी तरह से जिना की जो सजा अल्लाह ने मुकर्रर की है वो भी तदरीजन है, फेज बाई फेज अल्लाह ने सजा को फाइनल किया है। कई मुफस्सिरीन के नजदीक पहली आयत शादीशुदा औरतों और मर्दों के जिना के मुतालिक है, जबकि दूसरी आयत गैर शादीशुदा मर्द और औरत के जिना के सिलसिले में है। यानी मुफस्सिरीन की अक्सरियत का ये कौल है कि आयत 15 शादीशुदा मर्द और औरत की सजा के सिलसिले में है और आयत नंबर 16 गैर शादीशुदा मर्द और औरत की सजा के सिलसिले में है। पहले फोकस करते हैं आयत नंबर 15 की तफसीर। वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअता मिनकुम, और जो औरतें मुर्तकिब हों बदकारी की तुम्हारी औरतों में से, तो गवाह लाओ उन पर 4 अपनों में से। यानी तुम में से जो औरतें खुली बदकारी की मुर्तकिब होती हैं, यानी जो जिना करती हैं, जो एडल्ट्री करती हैं, उनको सजा देने से पहले उन पर 4 गवाह लाओ। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया, तहकीक किए बगैर, गवाहों की गवाही के बगैर उन्हें सजा दे दी।
انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تحقیق کے بغیر، گواہوں کی گواہی کے بغیر ہم کسی کو سزا دے دیں۔ 4 گواہوں کا مقرر کرنا عورتوں کی عزت، حرمت و عفت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی عورت کی عزت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، کسی کو بے عزت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 4 گواہ اپنے میں سے ہوں کہ معنی یہ ہے کہ گواہ مسلمان ہوں، 4 مرد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، عادل ہوں اور آزاد ہوں، یعنی جو زانی مرد اور عورت ہیں ان کی بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 4 گواہوں کو پیش کیا جائے جو مسلمان ہوں اور 4 بھی مرد ہوں، عاقل ہوں یعنی عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، پاگل نہ ہوں، بالغ ہوں یعنی چھوٹے بچے نابالغ نہ ہوں، عادل ہوں یعنی انصاف پسند ہو، سچ بولتے ہوں، جھوٹی گواہی دینے والوں میں سے نہ ہوں، اور آزاد ہوں یعنی غلام نہ ہوں کہ غلامی میں مجبور ہو کر جھوٹی گواہی دے دیں۔ آیت 15 کا دوسرا فریز دیکھیں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں بند رکھو گھروں میں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اگر مخصوص صفات رکھنے والے گواہ یعنی 4 گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ اس مرد و عورت نے زنا کیا ہے، تب انہیں عمر قید کی سزا سنائی جائے، یا جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نہ نکالے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرری یہ سزا مقرر کر دی، شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کرنے پر تا حیات انہیں عمر قید کی سزا سنا دی جائے، یا جب تک انہیں قید میں رکھا جائے جب تک کہ اللہ کوئی راستہ نہ نکالے، یعنی کوئی پرماننٹ قانون شریعت ان کے لیے نہ نازل کر دے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی راستہ۔ آیت کے حصے سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حکم دائمی نہیں ہے یعنی پرماننٹ نہیں ہے بلکہ وقتی ہے یعنی ٹیمپرری ہے، اور حد شرعی مقرر ہونے کا انتظار کیا جائے، یعنی شرعی قانون یہ ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک پرماننٹ حل کے لیے لوگ انتظار کریں، پرماننٹ سزا کے لیے، پرماننٹ فیصلے کے لیے لوگ انتظار کریں۔ کچھ عرصے بعد اس سلسلے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی اور شرعی حدود مقرر کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو دیکھیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ پر اس کا بڑا اثر ہوتا اور تکلیف محسوس ہوتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، کیفیت وحی سے نکلے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے حکم الہی لو، اللہ تعالیٰ نے سیاہ کار عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے، اگر شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد سے اس جرم کا ارتکاب ہو تو 100 کوڑے اور پتھروں سے مار ڈالنا، اور غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ یعنی اس حدیث میں 2-3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت اترتی تھی وہی نازل ہونے کے دوران وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت شادی شدہ ہوں جنہوں نے زنا کیا ہو تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر پتھروں سے بھی مار ڈالنا چاہیے، اور غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں صرف 100 کوڑے کی سزا دینی چاہیے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ لیکن اس میں مزید آگے چل کے امینڈمنٹ آیا ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت ہے انہیں 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ان کو پتھروں سے مار دیا جائے گا، یعنی سنسار کر دیا جائے گا، جس کو رجم کی سزا کہتے ہیں۔ طبرانی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نساء کے اترنے کے بعد اب روک رکھنے کا یعنی عورتوں کو گھروں میں قید رکھنے کا حکم نہیں رہا۔ امام احمد کا مذہب اس حدیث کے مطابق یہی ہے کہ زانی شادی شدہ کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ کوڑے نہیں لگیں گے، صرف رجم کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اور غامدیہ عورت کو رجم کیا لیکن کوڑے نہیں مارے۔ جمہور علماء سے مراد ہے علماء کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا انہیں کوڑے کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ صرف رجم کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ایک شخص کو اور ایک خاتون کو صرف رجم کیا تھا جبکہ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور انہوں نے زنا کیا تھا۔ آیت نمبر 16 کی تفسیر دیکھیں، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَاعْذُوهُمَا، اور جو مرد و عورت مرتکب ہوں تم میں سے تو انہیں ایذا دو، یعنی جو زنا کے مرتکب ہوں تو انہیں ایذا دو۔ اس آیت کے 2 ترجمے ممکن ہیں، ایک تو جیسا اوپر بتایا گیا کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا سے مراد اور جو مرد و عورت مرتکب ہوں۔ حضرت اکرمہ، عطا، حسن، عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں اس سے مراد بھی مرد و عورت ہیں۔ صدی فرماتے ہیں مراد وہ نوجوان مرد ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں، یعنی ایک مرد اور عورت نے زنا کیا اور دونوں بھی غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے، ان کی سزا کی طرف اشارہ ہے، یعنی زنا کرنے والا ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ اور جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہاں اشارہ غیر شادی شدہ مرد
اور عورت کی طرف ہے کہ اگر وہ زنا کریں تو انہیں ایذا دو یعنی کچھ سزا ضرور دو۔ ایسی صورت میں کیا سزا ہونی چاہیے اس کا ذکر سورہ نور آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ دیکھیں سورہ نور آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدکار عورت اور بدکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ ان کو یہ سزا دیتے وقت کسی مومن کو ان پر رحم نہ آئے، ورنہ سزا میں وہ کمی کر دے گا جس اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو اس کا مالک اسے حد لگا دے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یعنی حد لگ جانے کے بعد پھر اسے آر نہ دلایا کرے کیونکہ حد کفارہ ہے۔ یعنی کسی لونڈی یا کسی بھی مسلمان شخص کو اس کے گناہ کی سزا دینے کے بعد پھر دوسروں کو اجازت نہیں کہ ان پر لعنت ملامت کرے کیونکہ ان کی سزا ہی ان کے لیے کفارہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک لونڈی کی سزا آزاد عورت سے عادی ہوتی ہے۔ لیکن بعض علماء کا قول ہے کہ سورہ نساء 16 میں اشارہ 2 مردوں کی طرف ہے جنہوں نے بے حیائی کا کام یعنی عبادت کیا ہے، یعنی ہومو سیکشوالٹی کی طرف اشارہ ہے کہ مرد مرد سے تعلق رکھتا ہے ناجائز یا عورت عورت سے ناجائز تعلق رکھتی ہے، تو ایسے تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں ایسا بعض علماء کا قول ہے۔ اس فریز پر فوکس کریں وَلَزَانِيَاتِ يَانِهَا، اور جو 2 مرد مرتکب ہوں، یعنی جب مرد مرد سے ناجائز تعلق رکھتا ہے، ہومو سیکشوالٹی کرتا ہے۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس بے حیائی کے کام کو 2 مرد اگر آپس میں کریں انہیں ایذا پہنچاؤ، یعنی انہیں برا بھلا کہہ کر، شرم وغیرہ دلا کر، جوتیاں لگا کر۔ یہ حکم بھی اسی طرح پر رہا یہاں تک کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوڑے اوریجن سے منسوخ فرمایا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لواطت کے بارے میں یہ آیت ہے، یعنی حضرت مجاہد کا کہنا ہے کہ دراصل یہ آیت ہومو سیکشوالٹی کے سلسلے میں ہے، نہ کہ مرد اور عورت کے زنا کے سلسلے میں ہے۔ ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے تم لوتی فعل کرتے دیکھو، یعنی یہ ریلیشنز ہومو سیکشوالٹی کرتے دیکھو تو فاعل مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو، یعنی 2 اگر آدمی ہوں تو دونوں قتل کر دیے جائیں، یا اگر عورتیں اس کام میں ملوث ہوں تو دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں اگر یہ دونوں باز آ جائیں، اپنے بدکاری سے توبہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو اب ان کے ساتھ درست کلامی اور سختی سے پیش نہ ہو، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا مثل گناہ نہ کرنے والے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ زنا کرنے والا شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا سنسار کیا جانا ہے، آدھا جسم زمین میں گاڑ کر پتھروں سے اسے مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ ایسی سزا کو حدود اللہ کہا جاتا ہے جس کا جاری کرنا حاکم اسلام کا کام اور ذمہ داری ہے۔ حاکم اسلام یا اس کے نمائندے کے علاوہ دوسرا کوئی یہ سزا جاری نہیں کر سکتا، یعنی اسلامی قوانین جو سزا کے سلسلے میں ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں اسلامی حکومت ہو اور مسلمان قاضی ہو جو یہ فیصلہ صادر کرے۔ صرف اسلامی مملکت کا حاکم ہی سزائیں دے سکتا ہے یا اس کا نمائندہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی ملک میں اسلام کا قانون نہ ہو اور اگر وہاں کے مسلمانوں نے اس طرح کے جرائم کیے ہوں تو اسلامی شریعت کی وہ سزائیں ان پر لاگو نہیں ہوگی۔ نیز حدود اللہ کو جاری کرنے کے لیے جرم کا قطعی طور پر بلا کسی تردد اور شبے کے ثابت ہونا بھی ضروری ہے، جس کے لیے 4 گواہوں کی شرط ہے۔ یہ شرط اس لیے ہے کہ ہر کوئی لوگوں کی ناموس و عزت سے نہ کھیلے۔ اگرچہ سنگین گناہ کی سزا عمر قید سے کم نہیں تھی، مگر خدا نے رحم کرتے ہوئے سزا کو کوڑوں کی سزا سبیل کے طور پر معین فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔